وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کا عظیم دوست ہے۔ تعلقات کو چین اور افغانستان کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ماضی فراموش کر کے سنجیدہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے مزید کہا کہ حالیہ سیلاب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے رقم نہیں، عملی اقدامات چاہتے ہیں۔ عالمی برادری آگے بڑھ کر ہمارا سہارا بنے۔ That we really want to build and reset these relations back to normal and friendly relations based on trust, respect and mutual understanding. That our relations should not be seen through the prism of Afghanistan or through the lens of China. That this catastrophic situation is not made by us, it is man-made, but not made by us. And as I speak, 4 million acre area where standing crop of cotton, rice, sugarcane and date, all gone. That now we need international community to stand by us and support us. We're not asking for sums of monies, we are asking for relief, we are asking for funds to rebuild our infrastructure, we are asking for our people that they get their jobs back, livelihood, agriculture, industry, commerce, trade, export. For that we need incentives. قائد پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف نے مریم نواز کی بریت پر لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اللہ نے حق اور سچ کو پوری قوم کو دکھا دیا۔ اگر انسان سچا ہو تو اللہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کئی سال پہلے اپنا فیصلہ اسی ذات پر چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جی۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے، کئی سال پہلے بلکہ میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو جب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ، اگر انسان سچا ہو تو اللہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آج ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ماشاءاللہ دکھا دیا، حق اور سچ کو دکھا دیا، پوری قوم کو دکھایا، پوری دنیا کو دکھایا۔ نون لیگ رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ لمبی آزمائش کے بعد سچ سامنے آ گیا۔ پاکستان میں کبھی کسی کا اتنا کڑا احتساب نہیں ہوا جتنا نواز شریف کا ہوا ہے۔ عمران خان نے جھوٹ بولا اور الزام لگایا، اسے اپنی سازشوں کا جواب دینا پڑے گا۔ نواز شریف بھی اسحاق ڈار کی طرح جلد وطن واپس آئیں گے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بھی دیکھیں آپ کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر، جس نے جھوٹ بولا، جس نے بہتان لگایا، جس نے پوری اپنی 25-30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی، آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، وہ آج کیا سوچتا ہوگا، آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے۔ جھوٹ کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہوا۔ اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے۔ تو اس کے اوپر جو عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تم ایک بے بس شخص ہو، آج تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھے، تم نے جھوٹ کیوں بولا، تم نے جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کیوں کی، اور آج تم جواب دو نہ دو، تاریخ تم سے یہ جواب انشاءاللہ لے کر رہے گی۔ اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا، اور اس کے بعد آپ پیٹرن دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آئی ایم ایف کی یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی، آئی ایم ایف نے جب پیسے دینے تھے، ابھی پہلی ٹرانچ نہیں آئی تھی، تو آپ نے سب نے وہ سنی جو آڈیو تھی جس میں شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط لکھ دو تاکہ پاکستان کو پیسے نہ ملے۔ پہلے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، اس میں پاکستان کو گروی رکھ دیا، اس کے بعد جاتے جاتے اس معاہدے کو فلاؤٹ کر گئے، اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں فون کر کے خط لکھو کہ پاکستان کو پیسے نہ ملے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر یہ پیسے نہ ملتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، پاکستان کے کروڑوں عوام بھوکے مر جاتے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مریم نواز کی بریت سے خوشی ہوئی، امید ہے نواز شریف بھی بری ہو جائیں گے۔ قائد مسلم لیگ نون کی وطن واپسی بھی جلد ہوگی۔ 5 سال میں اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر کمیشن بننا چاہیے، وہ لندن میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ہمارے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے، ہماری بے گناہی ثابت ہوئی ہے، عدلیہ نے ثابت کی ہے ہماری بے گناہی۔ اس کے بعد میاں صاحب کی بریت کے دن جو ہے ذرا دیر دن لگیں گے۔ میاں صاحب کی واپسی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہیں، مریم کی بریت آ گئی ہے، سفر کی بریت آ گئی ہے، تو وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے اپنے وطن واپس کریں۔ نواز شریف کے خلاف تو کہانیاں بنائی گئیں، وہ اپنی کہانیاں عمران خان خود بیان کر رہا ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ میں جعلی جو ہے سائفر بنا رہا ہوں۔ کوشا خانہ دیکھ لیں، سارے فراڈ جو ہے سارے سامنے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ لنڈن پلان کے جو کردار ہے ان کو کون یاد کرتا ہے؟ بالکل ان کا تصاب ہو، بالکل کمیشن ہونا چاہیے۔ یہ 5 سال میں جو ہے اس 5 سال میں اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا اس سے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا شکریہ، انہوں نے پی ایم آفس سے میری آڈیو لیک کرائی، اس سے ثابت ہو گیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے۔ امپورٹڈ وزیر اعظم نے اس اقدام سے اپنا ہی بیڑا غرق کیا۔ اسحاق ڈار جب بھی وزیر خزانہ بنے ملک کا دیوالیہ نکلا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، چوروں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، وہ جلد کال دینے والے ہیں۔ آڈیو لیکس کے بعد الیکشن کمشنر میں غیرت ہے تو مستعفی ہو جائیں، وہ مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ شہباز شریف تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آفس پرائم منسٹر آفس سے آپ نے وہ آڈیو لیک کر دی ہے۔ ساری دنیا کو کم از کم پتا چلے گا کہ وہ جو سائفر تھا، جو مراسلہ تھا، وہ حقیقت ہے۔ شہباز شریف آپ نے کیا تو مجھے نقصان پہنچانے پہ، لیکن آپ نے اپنا ہی بیڑا غرق کر لیا۔ شہباز شریف جب بھی کوئی بوٹ دیکھتا ہے پالش شروع کر دیتا ہے، خاص طور پہ ایک بوٹ جو سب سے بڑا بوٹ ہوتا ہے، اس کی تو وہ ایسی پالش کرتا ہے کہ شکل نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اس کو۔ اسحاق ڈار جب بھی یہ فائنانس منسٹر بنا ہے، ملک کا دیوالیہ نکال کے گیا۔ جو بھی سمجھتا ہے، جو ان کے ہینڈلر سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے، کسی غلط فہمی میں نہ رہو۔ میں انشاءاللہ اپنی قوم کو کال دوں گا، اور میں کال دینے والا ہوں، تیاری اپنی مکمل کر رہا ہوں۔ امپورٹڈ حکومت نے جو آزاد کشمیر کا پیسہ تھا وہ کٹ کر دیا ہے۔ ہم نے جو ٹیکس اکٹھا کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس 6000 ارب روپیہ، آپ کا حصہ اس میں سے 200 ارب بنتا ہے۔ انہوں نے آپ کو 60 ارب بھی نہیں دیا۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، یہ چیف پاکستان کا الیکٹرل فراڈ ہے۔ یہ 2 نمبر آدمی ثابت ہو گیا آڈیو لیکس کے اندر کہ یہ مل کے، یہ نون لیگ کے ساتھ مل کے میچ فکس کرتا ہے۔ سلطان سکندر میری بات سن لو، اگر تمہارے میں ابھی بھی کوئی عزت اور غیرت رہ گئی ہے، ریزائن کرو۔ ہم ہر سٹیپ لیں گے اور ہم ہر قانونی کارروائی تمہارے پہ کریں گے۔ نواز نے آڈیو اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا مطالبہ کر دیا، کہا کہ ایسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے جس میں ISI، FIA اور دیگر تحقیقاتی اداروں کے افراد شامل ہوں۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کھیل کھیل میں ملک سے کھیل گئے، سازش کا ڈرامہ رچایا، یہ ذہنی طور پر ابھی تک قذافی اسٹیڈیم میں ہے۔ آپ دیکھیں کل کی مطلب اتنی سنگین وہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ تو میرے ہاتھ میں، ان کو میں اپنے مطابق وہ کر لوں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھیلوں گا۔ اس پہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا، ہم نے صرف اس پہ کھیلنا ہے۔ کیا جو قومی سلامتی ہے وہ کھیل ہے؟ کیا جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کھیل ہے؟ کیا پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ کھیل ہیں؟ اس کو اقتدار چھوڑ کے اس کو لگ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، اس نے جال سازی کی، مکاری کی، سازش کا پورا ڈرامہ کریٹ کیا، اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا۔ لوگوں کو کہتا ہے غلامی سے، زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ، آزادی کے بھاشن دیتا ہے، اور نام پوچھو اگر کسی کا تو ABC پڑھتا ہے، XYZ کہتا ہے، اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا، صرف اس پہ کھیلنا ہے۔ اس قسم کے شخص کی ذہنیت پہ انسان کیا بات کرے سوائے حیرانی کے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سازش کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں گھڑی،
प्राइम मिनिस्टर के ओथ को वायलेट किया। प्राइम मिनिस्टर का ओथ क्या कहता है? वो और बात है कि इनको ओथ भी पढ़ना नहीं आया, कागज से देख के भी पढ़ना नहीं आया, ऐनक लगा के भी पढ़ना नहीं आया। तो अपने ओथ को आपने वायलेट किया, आपने पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ अपने ऑफिस में बैठकर साजिश की। और किस चीज़ पे? वो जालसाजी की बेस पर वो साजिश आपने की, और उसी जालसाजी की बेस पर आपने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, पाकिस्तान के इदारों को आपने कंट्रोवर्सीज में फेंका, धकेला। ये इससे ज़्यादा संगीन नौयत का जुर्म कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं कहती हूँ, करना तो दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। हाई पावर JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, जिसके अंदर ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स हों, और जिसके अंदर FIA के मेंबर्स हों। और इमरान खान, आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सफ़ीर थे उस वक्त के, क्या नाम था उनका, असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक पर आइनी और कानूनी चाराजोई की जाएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर आई, हुकूमत का ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने सिर्फ अपना रद्द अमल दिया। इमरान खान अपने गिरबान में झांके, उनका साजिशी बयानिया लोगों के सामने आ चुका। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो साइफर है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, उसको पब्लिक में शेयर करना और जलसों में कंटेंट बताए बगैर उसके सियाको सबाक बताने, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लीकेज है जिसको रोका है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान इस मसले पे बिल्कुल मज़ीद तहकीक करना चाहेगी और ये फ़ैसला किया जाएगा कि इस पे जो आइनी और कानूनी ऑप्शंस हैं वो भी एक्सरसाइज की जाए। जो कल खान साहब ने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की है मौजूदा वज़ीर आज़म ने, मेरे लिए तो हैरान कुन था ये इंकशाफ उनका, कि ये तो पूरे मुल्क को पता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनकी गुफ्तगू मौजूद है। इस गुफ्तगू को आश्कार तो किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने। अब जब पूरा पाकिस्तान और पूरा आलम इसको सुन रहा है कि ये गुफ्तगू पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म की उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनके ऑफिस को हेड करते थे उनके साथ थी, तो उस पर हुकूमती मौक़िफ़ तो आना था, जो कि हुकूमती मौक़िफ़ आया। जावेद लतीफ़ का कहना है कि कौम ये सवाल करती है कि कब तक इमरान खान को बेलगाम छोड़ा जाएगा। इमरान खान की ऑडियो पर कमेटी बना दी, जो सहूलतकारी में मुलव्वस हुआ उसे सज़ा दी जाएगी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कब तक इसको बेलगाम छोड़ा जाएगा, कब तक कौम ये सवाल करती है। हाँ, अब वक्त आ गया है। जो कमेटी बनी है वो जो इसमें मुलव्वस हुआ सहूलतकारी के लिए उसको सख्त तरीन सजा कौमी मफाद में दी जाएगी। और अब बहुत हो चुका कि ये एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे के साथ मिलके खेले और कौम खामोश रहे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मनसब संभालने के बाद पहली बार इजलास की सदारत करेंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का आज होने वाले इजलास में 11 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में 3 लाख टन दरामदी गंदम की तकसीम के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। दरामदी गंदम गवादर पोर्ट पर लाने के इंतज़ामात की समरी भी ज़ेर गौर आएगी। इजलास में दरामदी यूरिया खाद की कीमत से मुताल्लिक़ उमूर पर भी गौर किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के बिजली के नरखों से मुताल्लिक़ समरी पर भी बात होगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी को अपनाए बगैर कराची शहर में जराइम पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। अगले साल से अहम डिपार्टमेंट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। IG सिंध ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री में ताजरों से खिताब में मज़ीद क्या कहा, आगे देखते हैं। टेक्नोलॉजी के रेफरेंस से आपने देखा कि पुलिस ने अपने एंड पे लोगों को मोटिवेट किया, कम्युनिटी को मोटिवेट किया। आज पिछले 3 साल के इस एफर्ट की वजह से ये हुआ है कि 46,000 कैमरास
کمیونٹی نے مختلف اسٹیٹس میں یہاں پہ لگائے ہیں کراچی میں. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمیں کچھ نہیں، لیکن یہ کہ یہ اتنا ضرور آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھئی کس ٹائم پہ کیا ہوا اور کس نے کیا. تو ان کیمراز کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ مل رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو گورنمنٹ کا ابھی اس میں پیسے بھی الوکیٹ ہو گئے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ مطلب کام بھی ہو رہا ہے. NRTC کے ساتھ MOU بھی سائن ہو گیا ہے. اگر وہ لگ گیا اور جو ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے فورینسک لیبارٹری کا جو ہم نے یہاں پہ کرائم سین یونٹس بنایا، آپ وزٹ کریں کرائم سین یونٹ، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ بھئی جس طرح دنیا کی اچھی فورس جا کے ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے اس طرح کراچی پولیس سے ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے.